ثابت دلائل سے میں کر چکا کہ میلاد مصطفیٰ ہی امت کو منانا چاہیے، میلاد مصطفیٰ امت کو منانا چاہیے۔ تو اب ایک صرف برکت کا واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ رہے اور ان کی کئی کتاب جہاں دینی مدارس میں داخل نصاب ہے وہاں کالج اور یونیورسٹی میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ بڑے مشہور شخصیت ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے کے دوسرے جو ہے محدثین تھے، ان سب کے عمل کو تو بیک وقت بیان کرنا ممکن نہیں، یہ سارے مشہور شخصیات ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ایک کتاب ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اس میں 40 احادیث، اس سے مراد انہوں نے 40 جو خواب کی باتیں ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث سے مراد وہ حدیث نہیں لے رہے جو اصطلاحی ہمارے یہاں علم حدیث میں ہے۔ 40 حدیث کو انہوں نے جمع کیا اور 40 خواب کو جمع کیا۔ اس میں سے کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جو میلاد کی بات آئی کہ جب ہمیں میلاد ہی منانی چاہیے اور میلاد کی برکت سن لے، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے کہ میرے والد ماجد پابندی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے، لیکن 1 سال غربت کی وجہ سے اب ہمارے پاس کچھ رہا نہیں کہ میلاد مناتے، لیکن ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ میں کیا کروں، میں تیرے محبوب کی محبت میں ہر سال میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتا ہوں اور اس سال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طریقے سے میں میلاد مناؤں۔ انہوں نے سوچا کہ میں بڑوں کو اگر بلاؤں گا تو بڑے آ کر میلاد میں بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ لو یار شیرنی کچھ بھی نہیں دے رہے، تو پتہ نہیں تان کر کے جائیں گے، مجھے لان کر کے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دشمن تنازی کر جائے، بڑوں کو نہ بلا جائے بلکہ بچوں کو بلا لیا جائے۔ بچوں کو بلا لیا، بلانے کے بعد سامنے بیٹھا دیا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ میلاد پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے، چنا کے دانے بچوں میں تقسیم فرما دی، کیونکہ بچے ان کو جو بھی آپ دیتے چلے جاتے وہ خوشی سے لیتا چلا جاتا۔ بچے تو بچے ہیں، چنے کے دانے میں جائے یا کچھ بھی آپ دے دیجئے۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم نے چنا کے دانے بچوں میں تقسیم کر دیے، لیکن غمگین تھے کہ یا اللہ میں ہر سال تیرے محبوب کی یاد میں میلاد کا انعقاد کیا کرتا تھا، اس سال میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کروں، لیکن چلا کر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد رات میں سو جاتے ہیں، جب خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، سرکار تشریف لانے کے بعد چہرہ مسکرا رہا تھا، اس مسکراتے ہوئے چہرے سے فرمانے لگے کہ اے شاہ عبد الرحیم کیوں تو غمگین ہے، دیکھ تو نے جو چنا تقسیم کیا بچوں میں وہ چنا میرے سامنے ہے، میں اس سے بڑا خوش ہوں، اس لیے کہ میں محفل کے چنے کو نہیں دیکھتا، محفل کے شیرنی کو نہیں دیکھتا، میں محفل کے تبرکات کو نہیں دیکھتا، میں تو محفل کے خلوص کو دیکھتا ہوں۔ تم نے جس خلوص کے ساتھ مجھے یاد کیا تھا، جس خلوص کے ساتھ میرے میلاد کو منایا تھا، میں اس خلوص کو دیکھتا ہوں، اس خلوص کے پیش نظر تم نے جو چنا تقسیم کیا تھا، دیکھو وہ چنا ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ دیکھیے میلاد کے ثمرات و برکات میں اس نے کہا ہے، اس میں میلاد کے ثمرات و برکات یہ ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد اگر کریں گے تو سرکار مدینہ علیہ السلام اپنا جلوہ آپ کو دکھا دیں گے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس محفل کی برکت سے سرکار نے اپنی زیارت کرا دی۔ میں یہ کہنا آپ سے چاہوں گا کہ دنیا کے ساری معلومات کو جمع کر لیجئے، دنیا کی ساری لذتوں کو جمع کر لیجئے، دنیا کی ساری چیزوں کو جمع کر لیجئے، جو مزہ اس محبوب کے چہرے کو دیکھنے میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ محفل میلاد کی برکت سے اگر شاہ عبد الرحیم کو کوئی نعمت ملی تو وہ نعمت چہرہ رسول کی زیارت تھی، اسی چہرہ رسول کی زیارت کی وجہ سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کو مشرف فرما کر حشاش بشاش کر دیا کہ تم غمگین مت ہو۔ اسی لیے صحابی جو چہرہ رسول کی زیارت کے لیے تڑپا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام اپنے آخری ایام میں جب حجرہ انور سے کھڑکی کے یا ایک روایت میں کہ دروازے کے حصے سے پردہ ہٹاتے تو صحابہ بلک بلک کر رو رہے تھے، صحابہ تڑپ رہے تھے۔ اس وقت سب نے دیکھا کہ سرکار تشریف لانے والے نے سرکار نے پردہ کو گرا دیا تھا، پردہ گرانا تھا کہ صحابہ رو رہے،
बुखारी में अगर जितना है कि सहाबा से सरकार ने फरमाया था कि तुम सब नमाज अदा करो, लेकिन सरकार नमाज तो अदा करने का हुक्म दे गए, लेकिन चूंकि अपने चेहरे की जब ज़ियारत करा गए, उस चेहरे की ज़ियारत की लज्जत में सहाबा इस कदर मुनहमिक हुए कि वो चाहते थे कि चेहरे की ज़ियारत होती रह जाए, लेकिन जब पर्दा अनवर को गिरा दिया गया, सहाबा बिलक बिलक कर रो रहे थे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे सिद्दीक से बिलक बिलक कर कहने लगे, क्या सिद्दीक 17 नमाज तुम पढ़ा चुके, अब 17 नमाज के बाद अब दिल नहीं मानता, उस रोशन चेहरे वाले को तो बुला दो ना, जरा वो आकर ज़ियारत तो करा दे, जरा वो आकर नमाज ना पढ़ाए, कम से कम ज़ियारत ही आकर करा दे। सहाबा तड़प रहे हैं। उमर फारूक कहते हैं, प्यारे सिद्दीक तुम मुसल्ला रसूल पर हो, जरा दुआ तो कर दो। ये सब के सब सहाबी तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, आहू बुका कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि चेहरे रसूल के एक मर्तबा ज़ियारत हो जाए। शाह रहीम की ज़ात वो ज़ात है कि मिलाद जब मनाते हैं तो सरकार जलवा दिखाते हैं। मैं भी दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें कि सरकार की मोहब्बत में, सरकार की मिलाद में हम और आप जहां बैठे हैं, सरकार एक